پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی، جنہوں نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ہوں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ اگر کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اب ایسا نہیں چلے گا. یہ بڑی بات ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر مذاکرات کی جو دعوت دی گئی ہے. لیکن علیمہ بی بی نے آج بھی یہ کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو وہ کیا چاہتے ہیں اس پر اب حکومت یہ کہہ رہی ہے شاید انتشار ہی چاہتے ہیں، کیونکہ مذاکرات کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، پاکستان کو آگے بڑھانے کی ہم بات کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے پی ٹی آئی. اور جبکہ ایم کیو ایم پاکستان مسلسل کہتی چلی آ رہی ہے کہ جی 140A کو ترامیم جو ہوئی 26ویں میں شامل نہیں کیا، 27ویں میں شامل نہیں کیا، اس کو کم از کم 28 میں اگر آئینی ترمیم آتی ہے تو اس میں ضرور شامل کیا جائے، تاکہ نچلی سطح تک بھی جو بات چیت ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب تک دہلیز پر کہتے ہیں انصاف بھی ہوگا اور سارے کام بھی ہوں گے، تو جب تک نہیں ہو سکتا جب تک 140A جو ایم کیو ایم کا بڑا کارنامہ ہے اس کو شامل نہیں کیا جائے گا. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالوسیم صاحب موجود ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں نصرت واحد صاحبہ، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، سابق ممبر نیشنل اسمبلی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. نصرت واحد صاحبہ، کیا کہیں گی یہ جو آج پیشکش کی وزیراعظم پاکستان نے کہ مذاکرات کے لیے گورنمنٹ سے آئیے بات کرتے ہیں بیٹھ کر، اور تمام ظاہر کہا بھی یہ جاتا ہے کہ تمام مسائل کا حل ڈائلاگ میں ہی ہے، لیکن آپ کی جانب سے، آپ سے مراد آپ کی پارٹی اور علیمہ بی بی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی خان صاحب نے تو منع کر دیا ہے کہ جو مذاکرات کی بات بھی کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ غلطی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور صاحب کو پروگرام میں بلانے کا. دیکھیں، یہ خان صاحب نے اتھارٹی دے دی تھی چکزئی صاحب کو اور مولانا ناصر کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ بات چیت کریں یا جیسے بھی کریں، حالات کو بہتری کی طرف لے کے آئیں. علیمہ آبا بھی ریسنٹلی پتہ نہیں ان سے ملی ہیں کہ نہیں ملی، آج بھی شاید میں نے سنا ہے ملاقات ہوئی ہے ان کی، ہو گئی ہے تو، لیکن یہ بیان ان کا ان سے پہلے کا ہوگا. میرے خیال میں تو اب 3 سال گزر گئے ہیں اس بات کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات چیت، جس طرح وزیر اعلیٰ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ تیاری کریں کہ آپ پروٹیسٹ بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا دروازہ بھی کھلا ہونا چاہیے بات چیت کا جو ہے. لیکن ابھی تک تو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ 17 سیٹیں لے کے آنے والی حکومت کو ہم لوگ کیسے تسلیم کریں. ہماری ساری سیٹیں ان لوگوں نے چھین لی ہیں، سب کچھ لے لیا ہے ہم لوگوں سے، ایون ریزرو سیٹیں ساری کی ساری ہم سے چھین لی گئی. تو اس صورت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا جسے کہنا چاہیے بات چیت کرنا یا امید رکھنا کہ یہ بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلے گا، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کا کوئی بھی چیز جو ہے اس میں نتیجہ نکلے گا. لیکن بہرحال پھر بھی نتیجہ نکلنا چاہیے اگر وہ اس بات پہ راضی ہوں کہ انہوں نے فرمایا، ایک ابھی میں ایک اور پروگرام میں تھی جہاں پہ نون لکھ کے ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے اخبار میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، بات چیت کرنی چاہیے. تو اخبار میں دیکھ کے ان کو اندازہ ہوا کہ بات چیت کرنی چاہیے. ان کو 3 سال سے جو حالات چل رہے ہیں اس میں انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، کہ یہ بات تو بالکل چیت. بالکل، یہ خان صاحب یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے خود فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے، کوئی واقعہ ہو تو انہوں نے وائف کو کہا دیکھیے جی کتنا ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم ہیں، تو ان کو بھی ٹی وی سے پتہ چلا تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کسی ایسی وہ ایک کوئی انسیڈنٹ ہوگا. یہ پورا پاکستان ڈوب رہا ہے اس وقت قرضوں کی. آپ کو پتا ہے کہ آپ بہتات ہو چکی ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ غربت جو ہے 47% سے نیچے جا چکی ہے. تو اس صورت میں آپ کے وزیر اعظم کو چونکہ ان کو فرصت نہیں ہے وہ دوسرے ملکوں کے دوروں سے، اور جس میں سے آؤٹ کم زیرو نکلتا ہے، زیادہ زیادہ کسی وہ پیپر کے پاس پاکستان سائن سے ہو باہر جاتا ہے. جاتے ہیں، پاکستان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں بیچارے کس طرح معیشت بہتر ہو جائے. جی جی جی، بہت بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے. قرض جو ہے 53,000 ارب روپے جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں، اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ کہاں گئے وہ پیسے، ہمیں حساب دو. تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے، ان کوششوں کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ملک $1 دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ایک ملک ہمیں کچھ کنسیشن دینے کے لیے تیار کیا نہیں. وجہ کیا ہے اس کی نصرت بھائی صاحبہ؟ کیوں نہیں دے رہے پیسے؟ کیوں دیں گے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پیسے دیتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں. آئی ایم سے جو پیسہ آتا ہے وہ کیا خرچ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ وہ ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا ہے. یہ وجہ ہے، یا یہ وجہ ہے پاکستان کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، آپ کی پارٹی باہر نکلتی ہے سڑکوں بالکل پر، توڑ پھوڑ کرتی ڈیفینیٹلی. ہے، حملے جب کرتی ہے؟ تک جب تک ایک آپ سیاسی استحکام کو ختم نہیں کریں گے، اکانومی آپ کی بہتر نہیں ہوگی. جب عوام آپ سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، اس قدر پریشان ہیں لوگ،
ان کو 3 وقت کا کھانا تو دور کی بات، آپ کہہ رہی ہیں وقت کے خوش کھانے نہیں کی ہیں، وہ تو رسائی۔ ہاریپور کا الیکشن KPK میں تھا، وہاں جیت گئی ہے حکومتی جماعت۔ تو کیوں جیت گئی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کیا؟ ننے بچے ہیں، معصوم ہیں، کس طرح جیت گئی؟ 447 وہاں پہلے تو سے آپ کی تیار حکومت تھے۔ ہے۔ ہماری حکومت ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ کو پاسپورٹ کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتے۔ دوسری وزیر اعلیٰ ہے، ان کے لیے ہر وقت جہاز تیار ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہی ہیں، کبھی امریکہ جا رہی ہیں، کبھی انگلینڈ جا رہی ہیں، 10 دن جہاز کھڑا رہتا ہے، اس کا کرایہ نہیں دینا ہوتا، وہ تو مفت ہو رہا ہے سارا وہ کام۔ اس لیے کہ وہ اس پارٹی سے تعلق ہے ان کا، جنہوں نے وہ 9 مئی کیا ہے، جنہوں نے ایک 25 ملک نومبر کیا ہے۔ صرف ایک صوبہ ہے جو کہ ایکچولی ووٹوں سے جیتا ہوا ہے، لیکن اس کی زندگی ایجنٹ کی ہوئی ہے۔ 10 دفعہ کا ان کا ٹرپ ہو گیا اڈیالہ کے باہر، اور وہ ایک دفعہ 13 گھنٹے باہر بیٹھے ہیں۔ کیا قصور ہے اس آدمی کا کہ وہ اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتا؟ اور وزیر اعلیٰ ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے۔ گنڈا پور تو چونکہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے صبح 7 بجے بھی چلے جا رہے ہیں، صبح رات کے 10 بجے بھی چلے جا رہے ہیں، 2.5-3 گھنٹے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہاں وہ لیڈر جو کہ 186 سیٹ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو 10 دن 20 دن 30 دن لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اندھیری کوٹھی میں رکھا جاتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے جی، میں اس سے ذرا عبدالوسیم صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں، ظاہر وہ ہے جیت گئے حکومتی جی، وہ اتحادی جیت ہیں گئے، بڑا MK کمال پاکستان کرتے والے اور بھی۔ جیت گئے۔ عبدالوسیم بھائی کیا کہیں گے، یہ جو مذاکرات کی دعوت دی ہے وزیر اعظم نے، اور PTI کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات کی جو بات کرے گا ہمارے ساتھ نہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، میری بہن جو بات کر رہی ہیں، اگر انہیں اپنے پیچھے چلی جائیں 2018 میں جب حکومت بنی تو اس وقت بھی صورتحال کم و بیش ایسے ہی تھی کہ جس طرح چیزیں بنی اور بنائی گئیں اور کروائی گئیں، اور وہ جن کو سزا ہوئی ہے وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، میں اس بحث میں نہیں جاتا کیا ہے، کیونکہ یہ تو معاشرے میں بہت پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، کبھی ہمارے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات، تو کسی بھی سیاسی سسٹم میں، جمہوری نظام میں بغیر ڈائیلاگ کے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ آپ اپنی بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے رہیں، لیکن یہ کہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ یہ جو ڈیڈ لاک آپ کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے کوئی فائدے میں جائے گا یا کسی اور کے فائدے میں جائے گا۔ آپ کو ڈائیلاگ کرنے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے وہ گفتگو کرنی ہے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز تو مطلب اس طرح جو ہے وہ نہ جمہوری سسٹم آگے بڑھے گا اور نہ ہی جو ہے وہ صوبے یا علاقے آگے بڑھیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ PTI کے اپنے اندر ہی بہت ساری چیزیں ہیں، ڈسٹرب ہیں، تو اس کو جو ہے بالکل۔ سامنے رکھ کر ڈائیلاگ کی طرف جائیں تاکہ آپ کی چیزیں بھی اسٹیبلٹی کی طرف آئیں۔ جو چیزیں ہیں، جو غلط ہے اسے غلط کو تسلیم کر لیں، جو صحیح ہے ان کو پھر تو اس کو اپنی تسلیم کروائیں۔ یہی سسٹم ہوتا ہے جمہوریت۔ اگر ہم جو ہے وہ دوسرے کی برائی کرتے رہے اور اپنی برائی کو ہم جو ہے ڈیفینڈ کرتے رہے تو معاشرہ اس طرح نہیں ڈیولپ اچھا، اس ہوگا۔ پر جو غلطیاں آپ سے ہوئی عبدالوسیم ہیں، بھائی جو بات یہ ہے غلطیاں آپ کے دور میں جی، حکومت میں ہوئی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھیے کہ ہاں جی ہم سے یہ غلطیاں غلطی ہوئی ہیں، تسلیم ہم کریں۔ جو ہے یہ بات جو آپ نے کی نا، یہی بات حکومت بھی کر رہی ہے، نصرت بھائی صاحبہ، جو عبدالوسیم صاحب بھی کر رہے ہیں کہ غلطیاں کی ہیں آپ لوگوں نے، معافی تو مانگیں کم از کم، پھر بات آگے بڑھائیں۔ کون سی غلطیاں کر دی اتنی بڑی کہ ہم معافی مانگیں؟ 9 مئی میں جو کور کمانڈر ہاؤس پہ مانگیں۔ حملہ کیا ہے، شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس طرح آپ نے وردی کو لہرایا ڈنڈوں پہ، یہ ساری چیزیں موجود تو ہیں، آپ کو پتہ ہے سب چیزوں کا۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹوٹل 911 ہوا ہے؟ یہ جان کے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ آج تک نہیں سنبھلے۔ وہ اتنے بڑے بڑے ملک، اتنے پیسے والے ملک سب تباہ و برباد ہو گئے۔ لیبیا ہو، عراق ہو، شام ہو، کوئی بھی ملک ہو، یمن ہو، سب کے سب ختم ہو گئے۔ وہ 911 کے بعد ہوا تھا۔ کون لوگ تھے پھر وہ جو کر گئے، پورا ہمارے لیے 9 کیا مئی گیا کر تھا گئے، کہ پی پورے ٹی ملک آئی میں کو تباہ گرایا بربادی جائے، پھیلا پی دی ٹی انہوں آئی نے۔ کو مارا جائے۔ آپ چپ کر کے میری بات سنیں، اب آپ نے کوشچن کر کے مجھے چھیڑ دیے۔ آپ سنیں اب چھیڑ کہ دیا کیا 9 مطلب ہے؟ مئی جو ہے یہ آپ لوگوں نے جان کے کیا ہے، جان کے کیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو توڑا جا سکے۔ اس سے پہلے کس طرح زمان پاک میں حملے ہوئے، ان کے گھر کے اوپر حملے ہوئے، کسی نے کبھی ضرورت کی تھی نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری کے گھر کے اوپر جانے کی؟ ان کے گھروں کو توڑا گیا۔ وہ سارا کس طرح کون سا ظلم نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح عدالت میں ڈنڈے مار کے خان صاحب کے سر پہ ڈنڈا لگا، ان کے وکیلوں کے چہروں سے خون ٹپک رہا تھا، ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے، لے جا کے بند کر دیا اس میں گاڑی میں۔ تو یہ پولیس چیزیں والے اسی طرح انسٹیگیٹ کرنے پکڑتے کی ہیں۔ کافی نہیں تھی۔ اس کے باوجود ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ہم بالکل
ہمارا پروٹیسٹ جو تھا وہ پیسفل تھا، یہ پہلے سے پلان یہ تھا۔ کون سا پیسفل پروٹیسٹ تھا؟ 26 نومبر کو آپ بھی وہاں موجود تھیں، آپ کے لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، آپ لوگ کے لوگوں نے جو فائرنگ کی ہے وہاں سب دیکھ رہے تھے۔ اس نے پینٹ لہرائی، لیکن کیا کسی نے بتایا کہ اس کے ساتھ جو لڑکا کھڑا تھا جوان، اس کو گولی ماری، اس کا دماغ باہر نکل آیا سارا کا سارا؟ کسی نے سوچا ایک لمحے کے لیے اس بچے کے لیے کہ اس کے ساتھ کیا کیا؟ یا اس طرح کے کتنے ہزاروں لوگ بچے مرے، کسی نے سوچا؟ ہم معافی مانگیں کس چیز کی؟ 26 نومبر کی، کہ ہاتھ میں ایک 2000 کا موبائل اور ہاتھ میں چنے؟ یہ قصور تھا ہمارا۔ 6 دن ہم سفر کر کے آ رہے ہیں، کس نے مارا یہ سارے آپ کے لوگوں کو؟ کس نے مارا بتا تو دیں۔ کیوں نہ پروٹیسٹ کریں؟ ہمارا حق نہیں ہے؟ ہمارا لیڈر 180 سیٹ جیتنے والا لیڈر کو آپ لوگوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے بغیر کسی قصور کے؟ اربوں روپے خود لوٹ کے لے گئے، گاڑیاں مرسیڈیز خان لے صاحب گئے۔ کو جو سزائیں ہوئی ہیں، یہ کچھ کیا ہے تو سزائیں ہوئی ہیں نا۔ باہر اس کو کھڑا کریں نا، اور اس سے کہیں گے مجھے اس وقت 1 ارب روپے چاہیے، 1 گھنٹے میں وہ 1 ارب روپے آپ کو دے دے گا۔ اتنا وہ ریلائبل آدمی ہے، ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں کرتا، 1 روپیہ ادھر سے ادھر نہیں کرتا۔ وہ تو انسان یہ نہیں ہے، 190 ملین کون کھا گیا پیسے سارے؟ کرپٹ لوگوں کے بیچ میں وہ ایک اس طرح کا بندہ ہے جس کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کوئی دے سکتا ہے جان؟ ان کی شکلیں دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں، ساری عمر ووٹ دیتے رہے، لیکن اب سارے ان کے خلاف ہیں۔ کیوں ہیں؟ یہ شخصیت پرستی ہے نا یہ تو۔ عبدالوسیم صاحب دیکھیے، یہ جذباتی گفتگو جو کر رہی ہیں نصرت بھائی صاحبہ، لیکن اصل بات تو حقائق تو یہی ہے نا کہ اب غلطیاں جیسا آپ نے کہا تسلیم کیے جانے چاہیے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں جی یہ ہمارے ساتھ تو الٹا ہوا ہے، ہمیں تو مارا پیٹا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو باتیں وہ کر رہی ہیں اپنی جگہ، جو ان کو پریشانیاں ہیں وہ بات کر رہی ہے، لیکن دیکھیں 18 کی حکومت آئی، 18 کے بعد انہوں نے اور بھی 18 میں حکومت بھی عبدالوسیم صاحب آر ٹی ایس بٹھا کر آئے تھے نا، کراچی میں سیٹیں کس طرح لی انہوں نے، پتہ ہے آپ کو بھی؟ ٹھیک ہے، 18 کو جیسے بھی آئے تھے وہ سب کو پتا ہے نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 18 کے بعد آپ بھی آئے، آپ نے بھی سیاسی انتقام لیا، آپ نے بھی سیاسی تدبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مریم بی بی گرفتار ہوئی، فریال طالپور گرفتار ہوئی، کتنے لوگ پکڑے یہ گئے۔ کہتے ہیں کہ جی وہ خراب تھے، لیکن خراب بھی جو ہے حکومت کو جو ہے وہ کورٹ میں جانا چاہیے، کورٹ سے جو ہے وہ چیزیں کرنی چاہیے۔ کورٹ نے جب ریلیکس دے دیا تو اب آپ یہ بات دیکھیں، میری بات سن لیں، میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے نا۔ یہی کورٹس ہے نا جہاں خان صاحب کو بری بھی کرتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں، سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ میں کسی بحث میں جاتا ہوں، میں نے جو کچھ بھگتا ہے نا اس پاکستان میں، میری پارٹی نے جو بھگتا ہے آج بھی بھگت رہا ہوں میں، تو میں تو وہ تدبر کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہے جو ڈائیلاگ سے نصرت بھائی صاحب ابھی کراچی کی پتہ ہے ان کو کیا کچھ ہوا آپ لوگوں کے ساتھ؟ کنٹینیو رکھیں، اس سے نہیں پیچھے ہٹے، ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس طرف جو ہے وہ ڈائیلاگ کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ خرابیاں کس کی کیا ہے آپ کو بھی اگر اٹھا کے اور بولیں گے تو میرے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس دور میں نہیں کی گئی نا، تو ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا اور آگے بڑھ کے ڈائیلاگ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اینڈ میں جا کر بھی ضد کر کے بھی لڑ کے بھی ڈائیلاگ پر ہی بیٹھنا ہوگا۔ تو آج سے شروع کرے تاکہ آگے اسٹیبلٹی پاکستان میں آئے اور چیزیں آگے بڑھے۔ یہ ہے بردباری۔ ہماری اس کی لڑائی سے لوگ انتہائی مشکل میں آ گئے ہیں، انتہائی پریشانی میں آ گئے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، خرابیاں بڑھ گئی ہیں۔ وہ اسٹیبلٹی ہوگی تو وہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، ورنہ نہیں چڑھے گا جذبات سے۔ نصرت بھائی صاحبہ، یہ عبدالوسیم صاحب جو بات کر رہے ہیں، جس طرح ایم کیو والوں کے ساتھ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں 10% بھی آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا جو چیخیں مار رہے ہیں آپ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ میں اس چیز کو مانتی ہوں۔ نمبر ایک تو میں اس وقت سیاست میں تھی نہیں، اس لیے مجھے ان کی چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2016 کے اگر یہ لوگ خان صاحب کی چیزوں کے اوپر اس کو کم کریں، ان کو رہا کریں، باقی ہمارے سیاسی قیدی جو معتبر قسم کے سیاسی قیدی ہیں، سینیٹرز اور ایج وائز، ان کو رہا کریں۔ خان صاحب کو رہا تو عدالتوں نے کرنا ہے نا، عدالتوں میں کیس لڑیں، رہائی ہو جائے گی وہاں سے اگر ثبوت نہیں ہے۔ عدالت کون سی عدالت ہے مجھے بتائیں آپ؟ سپریم کورٹ یہ عدالت ہے جو لکھا ہوا پڑھ کے، جو جج کسی کے آنے کا انتظار کرنے سے پہلے وہ لکھ کے فیصلہ چلا جاتا ہے سائن کر کے، جو لکھا ہوا یہ تو آپ اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ ثبوت نہیں ہے نا، یہ تو کسی نے کہہ دیا آپ کو، آپ نے آگے بیان کر دیا۔ کیا کہہ دیا؟ یہ کل ہوا ہے، آپ نے خود دیکھا ہے، یہ ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، یہ ہوا ہے کل۔ دیکھیں بغیر شواہد کی بات نہ کریں، حکومت سنیں گے خامخواہ پھر اس پہ باتیں بنیں گی آپ کی، پھیکا لگ سکتا ہے۔ ہمارے وکیل جی نہیں گئے ہوئے تھے، تو وکیل نے کیا کہا؟ انہوں نے آپ کو بتایا کہ جج صاحب ان کے آنے سے پہلے سائن کر کے جا چکے تھے۔
خان صاحب کہتے رہ گئے کہ وہ میرے وکیلوں کو آ جانے دیں، میرے وکیلوں کو آ جانے دیں، انہوں نے سائن کیا اور وہ غائب ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس لکھا ہوا پرچہ ٹھیک ہے رہتا عبدالعظیم صاحب، یہ 148 کا بڑا سر بار بار آپ کی پارٹی اٹھا رہی ہے، یہ شامل کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن کیا یقین دہانی کرائی وفاقی حکومت نے؟ جہاں تک دیکھیں قانون کا تعلق ہے، قانون کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، وکیل کیا کرے گا، جج کیا کرے گا، یہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو ہمیں گزارنا ہوگا، تب ہم کسی اس پہ بوجھیں گے۔ اگر ہم سب کے لیے کہہ دیں کہ ساری عدالتیں خراب ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمارے لیے تو پھر سوالیہ نشانی یہ بات بنتا بھی رہے درست گا نہیں اور ہے، صحیح ہم ہے۔ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جہاں تک رہا 140A کا، تو ایم کیو مسلسل اس بات کو پی ٹی آئی کے دور میں بھی کرتی آئی ہے، آج بھی کر رہی ہے، اور اب 28ویں ترمیم میں بھی جو ہے اس پر زور لگا رہی ہے کہ یہ ہو جائے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اوپر کی لڑائی کی وجہ سے عام آدمی کے جو حقائق ہیں، وہ حقوق ہیں، وہ نہیں مل پا رہے۔ 140 عام آدمی کی بات ہے، عام آدمی کو جو اس سے حقوق ملیں گے۔ وہ جو میئر ہے، جو طاقتور نہیں ہے، جس کے پاس ادارے نہیں ہیں، جس کا فائنینشیل پاور نہیں ہے، جو یو سی چیئرمین ہے، اس کی بھی اسی طرح کم و بیش صورتحال ہے۔ تو جب یہ صورتحال بہتر ہوگی، لوگوں کو نیچے انصاف ملے گا، گٹر پانی، بجلی، گیس، ڈیولپمنٹ، روڈ، انفراسٹرکچر، یہ سارا تو بلدیات کا کام ہے نا۔ تو 140 ہے، اسی کو تو وہ کرتا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا ہے کہ جی 140A کے ان خدوخال پر وہ جو ہے قانون سازی کی جائے، اور یہ ادارے جو ہے وہ بلدیات کے اس میں دیے جائیں۔ لیکن آپ مجھے دیکھیں نا، میں نے کوئی اپنے لیے تھوڑی بات کی ہے، آج بالکل، میئر کسی اور کا ہے، یہ پورے یو سی پاکستان چیئرمین کے لیے کسی اور ترمیم میں ہوگی تو پورے یہ پاکستان کے تو لیے ہوگی۔ پورے پاکستان کے لیے سوال تھا نا، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور ہم اس میں پی تو ٹی آئی کو بھی ساتھ دینا پہل چاہیے، اس میں جو نصرت بھائی صاحب نون آپ کی لیگ پارٹی سے کو کر بھی رہے ہیں، ساتھ دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے پی ٹی آئی ساتھ دے گی، اور تمام صوبے بھی ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی اس پر ایکسپٹ۔ صرف مسئلہ سندھ کی حکومت کا ہے، سندھ کے لوگوں کا ہے کہ یہ اپنی بادشاہت کو کسی اور کو نیچے دینا نہیں چاہتے، اس میں جو ہے وہ اس کو کسی اور کے حوالے کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر پوری طاقت ہمارے ہاتھ میں۔ اس وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں۔ میں ان سے بھی یہی کہوں گا، پیس پارٹی سے بھی، کہ اس کو جو ہے کریں تاکہ لوگوں کو حقوق ملے، عام آدمی کو انصاف ملے، عام آدمی کی۔ آپ کراچی دیکھ لینا، کراچی کا کیا حال ہے، صرف تعصب کی بنیاد پر کراچی کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ چل سکیں، روڈ ختم ہو گئے، انفراسٹرکچر، گیس، پانی، بجلی، سب جگہ سے مسائل پیدا ہیں۔ تو ہم تو اس بات کے لیے مسلسل لڑتے آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح عمران بات خان ہے۔ کے دور میں بھی ہم نے جب حکومت میں تھے تب بھی یہ لکھ پڑھ کے معاہدہ کیا، پھر نون لیگ آئی تو ان اس سے وقت بھی بھی لکھ ظاہر پڑھ ہے کے نصرت بھائی معاہدہ صاحب کیا، آپ کی لیکن پارٹی نے ابھی تک تسلیم جو نہیں ہے کیا، اور آج بھی یہ متمنی ہے کہ آپ بھی ظاہر 148 کو شامل کیا جانا چاہیے، اور پورے پاکستان کیا نصرت بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ساتھ دینا چاہیے اس پر ایم کیو ایم کو آپ کو؟ بالکل دینا چاہیے، جو اچھی چیز ہوگی اس میں لازمی ساتھ دیں گے ہم۔ اور ایم کیو ایم کے لیے تو میں کہہ بھی نہیں رہی تھی، کچھ بھی جو کچھ بھی کہہ رہی تھی آپ کو پتہ ہی ہے، ایم کیو ایم سے کیا گلا اور کیا شکوہ، یہ تو خود مظلوم لوگ ہیں بیچارے۔ اچھا، مظلوم ان کو بھی چلے مان رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، جو کچھ ہوا ان کے ساتھ اس پہ بھی آپ نے ظاہر رائے کیا اپنا، بہت شکریہ عبدالحسین صاحب آپ کا، اور نصرت بھائی صاحب آپ کا تھینک بہت یو۔ شکریہ، ہمیں وقت دیا آپ دونوں نے۔ اور بات یہ ہو رہی تھی آج جو وزیر اعظم پاکستان نے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، مذاکرات کی دعوت دی ہے پی ٹی آئی کو، یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو ابھی دیکھتے ہیں جی آفیشلی اسٹیٹمنٹ کب آتا ہے پی ٹی آئی کا اس جانب سے، کیونکہ اچھا صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن کچھ گروپس ہیں جو تحریک انصاف میں شاید وہ نہیں چاہتے، لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پاکستان کو اگر آگے لے کر کے چلنا ہے اور سیاسی عدم استحکام لانا ہے پاکستان میں، تو مذاکراتی واحد حل ہے۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک ہمیں دی اجازت، ملنے کے بعد۔